نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله البر الرحيم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا وله الحمد على كل حال۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو احسان کرنے والا، بہت مہربان، جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے اور ہر قسم کی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے جو اس کے چہرے کی عظمت کے لائق ہے اور اس کی بادشاہت کے لائق ہے۔ اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، اور اسی کے لیے حمد ہے جب وہ راضی ہو جائے، اور اسی کے لیے حمد ہے جب وہ راضی ہو جائے اس کے بعد بھی، اور ہر حال میں اسی کی حمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ ہم میت کی بخشش کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کرتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ خبردار، اسی کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہر انسان کے سونے اور جاگنے کا ذکر فرمایا، اور پھر مرنے اور مر کر جی اٹھنے کا ذکر کیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان ہر روز ایک طرح سے موت کا ایکسپیرینس کرتا ہے۔ وہ جب سوتا ہے تو گویا وہ نیند کی حالت میں جانا اس کا ایسے ہی ہے جیسے نیند موت کی بہن ہے، جسے انسان پھر مر کر اس دنیا سے چلا جائے گا، کیونکہ نیند بھی انسان کے دن بھر کے کاموں کو، اس کے آس پاس کی چیزوں کو اور اس کے رشتہ داروں کو، ہر چیز کو منقطع کر دیتی ہے، اس سے الگ کر دیتی ہے، اور اسی طرح موت بھی ان سب چیزوں سے جدا کر دیتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی اور موت پر مکمل اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ان کی زندگی اور موت کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی کے حکم سے جسم رات کو سکون پاتے ہیں، اور اسی کے حکم سے پھر دوبارہ جی اٹھتے ہیں۔ وہی نیند سے بیداری کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنے دن پورے کریں، یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی کی مدت پوری کر لیتا ہے، اور ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد پھر اگلا دن نہیں آتا اس کی، یا ایسا دن آتا ہے کہ جس کے بعد پھر رات نہیں آتی۔ تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، اور اس میں انسان اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتا، نہ اپنی زندگی بڑھا سکتا اور نہ اپنی موت کے آنے کو روک سکتا ہے۔ جس طرح نیند کے وقت وہ بے بس ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر آج کل جیسے راتیں چھوٹی ہیں، دن لمبے ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز کا آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات آپ انتظار میں اور بعض اوقات نماز میں سونے لگتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہ ہم میں سے ہر شخص اس چیز کا ایکسپیرینس کرتا ہے کہ نیند کے آگے انسان بے بس ہے، اسی طرح موت کے آگے بھی بالکل بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکے گا جب موت آ جائے گی۔ دوبارہ ہر ایک کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو واپس جانا ہے۔
یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس میں دنیا میں دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہیں، یہ متفق علیہ بات ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کر لیتا ہے، یعنی رات کو سلا دیتا ہے، یعنی نیند بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ توفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا، مکمل طور پہ لے لینا، لیکن مجازی طور پر اس کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ نیند بھی موت کے مشابہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو رات کو تمہاری نیند کی حالت میں تمہاری جانوں کو لے لیتا ہے، اس کے سوا کوئی اور اس پر قابض نہیں۔ اور اسی طرح مرنے کے بعد موت کے وقت بھی وہ تمہاری روحیں اسی کی طرف جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید میں لفظ سے وفات 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک تو موت کے معنوں میں جیسا کہ اس آیت میں آتا ہے، دوسرا نیند کے معنوں میں پہلا موت کے معنی میں جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا، اور دوسرا نیند کے معنوں میں جو جیسے اس آیت میں آیا۔ سورۃ الزمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو جو ابھی نہیں مری ان کی نیند میں، پس وہ اس روح کو جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا وہ روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ اور تیسرا توفی کا معنی اوپر اٹھایا جانا بھی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس آیت میں یتوفاکم کا معنی نیند ہے، اور اس معنی میں ہم دعا میں بھی استعمال کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو وہاں موت کو ہم نیند کہتے ہیں کہ موت کے بعد یعنی نیند کے بعد ہم دوبارہ اٹھ جاتے ہیں، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے رہتے ہو، جو کام تم دن میں کرتے ہو۔ یہاں جرح کا لفظ استعمال ہو، جرح زخم کو کہتے ہیں، یعنی کسی زندہ چیز کی جلد یا چمڑے کو تیز دھار کی کینچی یا چھری، تلوار یا ناخن یا کچلیوں کے دانت کے ذریعے کاٹ دینا تو وہ زخم ہو جاتا ہے۔ جس کو انسان کے جو کام ہوتے ہیں جو اپنے جوارح یا اعضاء کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی حرکت جو ہوتی ہے، تو اس کو بھی مجازی طور پر عمل سے تشبیہ دی گئی، یعنی کام کرنے سے تشبیہ دی گئی۔ ما جرحتم بالنہار، یعنی جو تم زخم لگاتے رہتے ہو، دن کو کاٹتے رہتے ہو، نہیں جو اپنے کام کرتے ہو مراد ہے۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی، پھر وہ تمہیں دوبارہ جی اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ وقت، مقررہ مدت عمر جو ہے وہ پوری کی جائے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اور جو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی تمہارا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی پیدائش کے مختلف مرحلوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ کیوں؟ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے رہے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ کیوں اٹھائے گا؟ تاکہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتایا جائے کہ تم کیا کر کے آئے، اگر اچھے کیے ہوں تو اس پر جزا ملے گی اور اگر برے کیے ہوں تو ان پر سزا ملے گی۔ ہمارے اعمال ہمارے صحیفوں میں، اعمال ناموں میں لکھے جا رہے ہیں، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے اور وہ قیامت کے دن انسان کو دکھا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے انہیں گن گن کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول چکے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ قہر کا معنی ایجاد کرنا بھی ہوتا ہے، کسی موجود چیز کو فنا کر کے اس پہ غالب آنا بھی ہوتا ہے، اور متضاد چیزوں کو پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب چیزوں پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جو اہم معنی ہے اس کا قہر کا یا قہار کا، وہ ہے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور جو کام کرنا چاہتا ہے پھر وہ اس کو کر کے رہتا ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو اس نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگران بھیجتا ہے۔ حفظہ حافظ کی جمع ہے، حفیظ کا معنی ہے کسی شے کی نگرانی کا ذمہ دار۔ یہاں مراد ہے حفاظت کے فرشتے۔ حفاظت کے فرشتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو جسم کی حفاظت پر مامور ہیں اور ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہمارے بدن کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان کے وار سے اور دشمنوں کے وار سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،
ہر شخص کے لیے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے پہرے دار مقرر ہیں. سبحان اللہ، ہم دیکھتے بھی نہیں اور کس طرح ہماری حفاظت ہوتی ہے. جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ بامر اللہ. دوسرے وہ فرشتے ہیں جن کو کرام کاتبین کہا جاتا ہے، جو اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. ایک ایک حرکت پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں دیکھا، کیا کیا، کدھر قدم اٹھایا، ہاتھ کیسے اٹھایا، اسمائل کیا یا نہیں کیا، یعنی یو نیم اٹ. کوئی ایکشن ہمارا چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ یعنی جو چپ کے باتیں کرتے ہو تم کسی کی پیٹھ پیچھے، وہ نہیں ہم سنتے؟ کیوں نہیں؟ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں. تم کر رہے ہوتے ہو جو کرنا ہوتا ہے اور وہ ساتھ بیٹھ کے ہر چیز لکھے چلے جا رہے ہیں. یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ساری کہانی لکھ دیتے ہیں. وہ اتنے ماہر ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے. یعلمون ما تفعلون. لوگوں سے ہم چھپا سکتے ہیں، فرشتوں سے کچھ نہیں چھپا سکتے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود سب کچھ جانتے تو فرشتوں سے کیوں لکھواتے ہیں؟ تو صاحب کشاف کہتے ہیں، زمخشری جن کا نام ہے، مفسر ہیں قرآن کے، کہ اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے اس بات سے بے نیاز ہے کہ فرشتے اعمال کو لکھیں تو پھر لکھنے میں کیا فائدہ اور حکمت ہے؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس میں بندوں کے لیے شفقت اور نرمی ہے. جب ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے اور فرشتے جو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف ہیں وہ ان کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں اور ان کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان کے اعمال نامے لکھتے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ سب کے سامنے پیش ہوگا، تو یہ چیز ان کو برے اعمال سے ڈرانے میں اور برائیوں سے دور کرنے میں مؤثر ثابت ہوگی. یعنی جب انسان کو یہ فیلنگ آئے کہ میرے ساتھ ہے کوئی، تو کیسا لگتا ہے؟ یعنی ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے نا. اور پھر وہ لکھ بھی رہا ہے سب کچھ. اگر انسانی شکل میں کبھی تھوڑا سا ایکٹیویٹی کر کے دیکھیں نا کہ ایک بندہ اور ایک اس کے ساتھ لگا وہ، اور جو وہ کر رہا ہو وہ واقعی پریکٹیکلی، اور اگر وہ ہمیں نظر، کیونکہ انسان تو نظر آئے گا، لکھ رہا ہو 5 منٹ میں ہمارے لیے سانس لینا دوبر ہو جائے اور ہم ہر چیز بہت ہی کانشیس ہو کے کریں. یعنی اگر کہیں باہر آپ جا رہے ہیں اور کوئی ساتھ لگ جائے آپ پہ تو آپ کو ایک خوف سا آنے لگتا ہے اس سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی لگا لے تو اس وقت اسے یہ کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ تو فرشتے تو ہر وقت پیچھا کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے، یعنی موت کا وقت آتا ہے، موت کے اسباب یا آثار نظر آنے لگتے ہیں، تو توفته رسلنا، تو جو فرشتے اس سلسلے میں مقرر ہیں جان لینے پہ وہ جان لینے لگتے ہیں. یعنی پہلے حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں، اب وہ اپنی حفاظت چھوڑ دیتے ہیں. اب اگر دوسرے فرشتے شفٹ لے لیتے ہیں اور وہ جان نکالنے کے عمل پر مامور ہو جاتے ہیں. یعنی جب موت کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بڑی حیران کن باتیں بعض اوقات لوگ بتاتے ہیں کہ کسی بزرگ کی جیسے وفات ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ دروازے کھول دیں، آپ لوگ ہٹ جائیں یہاں سے، وہ مہمان آئے ہیں ان کو بٹھائیں، وہ فلاں آیا ہے. تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ یہ یہاں تو وہ کہتے ہیں امی جی ابا جی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ نظر آ رہے ہیں، وہ آ گئے ہیں. کچھ تو لوگ مسکراتے ہیں اور کچھ ڈرتے بھی ہیں. تو یہ فرشتے ہوتے ہیں اور تا حد نکاح فرشتے آ جاتے ہیں. یعنی چھوٹے موٹے بھی نہیں، دور تک جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ جان لینے آتے ہیں. اب یہ لمحہ کسی بھی وقت ہمارے سامنے بھی آ سکتا ہے. ہم گھر میں ہوں، باہر ہوں، کہیں پر بھی ہوں، فرشتے آئیں گے اور جان نکال لیں گے. اور یہ سارے ملک الموت کے معاون ہوتے ہیں. یہ خود نہیں اپنے پاس جان رکھتے روح نکال کے، تو فوراً جیسے بیبی ڈیلیور ہوتا ہے نا، تو اگر نرس ہے تو نرس لے کے آگے ڈاکٹر کو پکڑا دیتی یا ڈاکٹر لے کے نرس کو پکڑا دیتے. آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہی ہوگا. تو اسی طرح جب روح نکالتے ہیں تو نکلتی ہے تو روح جو فرشتے مقرر ہیں وہ لے کے فوراً ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان سے ایسا کفن آتا ہے کہ جس میں خوشبو ہوتی ہے اور اس میں لپیٹ کے اس کو لے جاتے ہیں، یعنی نیک روح کو. اور جو بری روح ہے اس کے لیے برعکس سامان ہوتا ہے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ روح قبض کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں کچھ بھی، پوری نکال لیتے ہیں. اور نہ ہی وقت سے پہلے نکالتے ہیں اور نہ ہی وقت کے بعد، وقت آ جائے تو ڈیلے کرتے ہیں، این ٹائم پر جو مقرر ہوتا ہے. اور جس جگہ، یعنی دیکھتے رہتے کہ یہ بندہ یہاں پہنچے تو اس کی روح لی جائے، روح نکالی جائے. پچھلے دنوں ایک امبیسڈر کی وفات ہوئی، شاید آپ نے بھی، آپ کو خبر ملی ہو. کسی ملک کا امبیسڈر تھا تو وہ سپیچ دے رہا تھا، اسٹیج یعنی کہ ڈائس پہ کھڑا ہے، سپیچ دے رہا ہے.
اور بات کر رہا ہے، اور ایک بات اس نے کی تو سارے جتنے بھی سامنے لوگ بیٹھے سب تالی بجا رہے تھے. جو ہی تالی رکی تو اس کے بعد اس نے کسی کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کہی، اور صرف ابھی وہ بات کہی ہی تھی کہ ایک دم وہ وہیں گر گئے اور پھر وہیں ڈیتھ ہو گئی ان کی. یعنی موت جو ہے وہ جیسے حدیث میں آتا نا کہ انسان کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، اتنی قریب ہے انسان کے، آس پاس پھرتی ہے. لیکن آئے گی اس وقت جب اللہ کا حکم لکھا ہے، اور وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی پسندیدہ جگہ ہو اور پسندیدہ مقام ہو، بس یہ ہے کہ انسان دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ ہو، انجام اچھا ہو. پچھلی دفعہ ہم نے حسن خاتمہ کے اوپر لیکچر بھی سنا تھا، اور پھر